آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکا کائنات کا ذرہ ذرہ، گلی کوچے نور محمدی سے بقائے نور بن گئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ لاہور کی فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، مساجد میں خصوصی محافل اور چراغاں، رحمت دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ شہر کی فضاؤں میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکہ کی گونج۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں۔ داتا کی نگری میں رات بھی دن کا گما، دل روشن گلی کوچے منور، رات ڈھلی تو لاہور نور میں نہا گیا۔ برقی چراغاں نے فلک کے تاروں کو مات دے دی۔ گرین کارپیٹ اور دیدہ زیب ماڈلز لاہوریوں نے گلیوں کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ اندرون لاہور سے پوش علاقوں تک شہر سبز و رنگوں سے نہا گیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر۔ لاہور میں 216 چھوٹے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ دعوت اسلامی نے داتا دربار سے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن تک جلوس نکالا۔ جلوس گھاٹی چوک، ناصر باغ، استنبول چوک، پرانی انارکلی، مسلم ٹاؤن سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچا۔ حاجی یافور رضا قادری نے دعا کروائی۔ بزم کائنات سج گئی، درودوں کا نذرانہ۔ ٹاؤن شپ مین مارکیٹ سے عید میلاد کا جلوس۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ شرکاء درود و سلام اور نعتوں کی صداؤں سے فضا کو معطر کر رہے ہیں۔ فیض کھجور والی مسجد سنت نگر سے جلوس نکلا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گلیاں درود و سلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ شرکاء نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز گراؤنڈ گڑھی شاہو سے بھی جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی سربراہی مولانا حفیظ الرحمان نے کی۔ تاج رہنما خلیفہ عثمان، چیئرمین رفیق خان، خراجہ زاہد خلیفہ انجم کی شرکت۔ اظہر فاروقی سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد بھی شریک۔ گلپاشی اور گھوڑوں کے رقص سے استقبال کیا گیا۔ جماعت علماء اہل سنت شمالی لاہور نے جلوس نکالا۔ جلوس گول باغ سے ہوتا ہوا دربار حضرت میرا حسین زنجانی پہنچا۔ مفتی محمد حسیب قادری، سید انصر شاہ، عبدالغفور، علامہ ناصر اویسی بھی جلوس کے ہمراہ تھے۔ ہربنس پورہ عامر ٹاؤن سے بھی جلوس نکلا۔ چودھری محمد سلیم، علامہ اقبال چشتی، عبدالرافع، عبدالواسع اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈیفنس میں کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر کی رہائش گاہ پر محفل میلاد۔ صوبائی وزیر بلال یاسین، سابق ڈی سی او سجاد احمد بھٹا شریک، شفیق بھٹ، میاں انجم نثار، خواجہ شاہ زیب، عبدالودود الوی، محسن بشیر کی شرکت۔ بابر محمود، عتیق الرحمان، ارجمند مقصود، شیخ فیاض خالد پرویز بھی آئے۔ ڈی ایچ ایم اے سی نے لیگ رہنما راؤ شہاب الدین کے ڈیرے پر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل۔ مفتی محمد مجاہد سعیدی، مفتی سیف اللہ توسوی کی شرکت۔ قاری اویس رضا بھی محفل میلاد میں شریک ہوئے۔ راؤ شہاب الدین نے ریلی کی قیادت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوس اور محافل۔ سمسانی گاؤں سے روایتی جلوس کی کھوکر پہلے آمد۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکر نے استقبال کیا۔ رکن اسمبلی ملک شہباز علی کھوکر، ملک فیصل اشرف، مطیع الرحمان، امیر علی ملک کی بھی شرکت۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں بھی محفل میلاد۔ افتتاح وحدت و جشن میلاد کی مناسبت سے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ جواد نقوی نے ریلی کی قیادت کی۔ بولے امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ امت کی فکری اور تعلیمی مراکز قرآن کو اپنے نظام کا مرکز بنائیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع مسجد جنت المدینہ حجویری اسکیم کا سالانہ جلوس۔ قیادت علامہ قاری غلام اصغر صدیقی نے کی۔ جلوس کینال روڈ سے ہوتا ہوا میلاد چوک پہنچ کر اختتام پذیر۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی ناصر باغ سے شروع ہوئی، پنجاب اسمبلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں شرکت۔
فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے گونجتی رہی۔ چائنا اسکیم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی، نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی پنجاب کے زیر انتظام ریلی نکالی گئی۔ پیر بشیر احمد یوسفی، مفتی خلیل احمد کی شرکت، شرکا نے سبز پرچم اٹھا رکھے تھے۔ جشن عید میلاد کے حوالے سے ریلوے اسٹیشن پر تقریب، سابق ٹیسٹ کرکٹر منظور الہی، چیئرمین نون لیگ لیبر ونگ لاہور اشرف ندیم پر، ذوالفقار شاہ، سیف مشتاق کی خصوصی شرکت، اسماعیل رضا، معین الحق، ملک پرویز روانی بھی شریک، بچوں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ کوٹ لکھپت وائٹ پیلس کے زیر اہتمام جشن عید میلاد، سرپرستی قاری عمر سلطان سیالوی اور صدارت قاری سلطان محمود نے کی۔ حاجی عبدالرؤف علی رضا اور دیگر کی شرکت، عثمان سیالوی، علی رضا سیالوی اور علماء کرام نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لیگی رہنما نوید بٹ کی قیادت میں عید میلاد جلوس، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس چائنا اسکیم سے مختلف بلاک سے ہوتا ہوا ڈیرہ نوید بٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ لالا افضل، نارنگ منڈی والے اور عامر رضا کی شرکت۔ لاہور میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ اظہار، ننھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر مسکراہٹیں، ماڈل پہاڑیاں سب کی توجہ کا مرکز، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی الہی رنگ میں رنگ گئے۔ ہوم سیکرٹری ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کنٹرول روم کا دورہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کی لائیو مانیٹرنگ چکی۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف اور ڈی سی محمد علی اعجاز کا بھاٹی چوک کا دورہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ زائرین میں کھانے کے ڈبے اور مشروبات تقسیم کیے۔ چیئرمین متحدہ بورڈ پنجاب مفتی انتخاب نوری سمیت دیگر علماء بھی ہمراہ تھے۔ شاہدرہ چوک سے جشن عید میلاد کا بڑا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کالا خطائی روڈ پر صدیقی اکبر مسجد پہنچا۔ جلوس صدیقی اکبر مسجد اور جامع مسجد نور کے زیر اہتمام نکالا گیا۔ جلوس میں شریک گاڑیوں کو بھی سبز جھنڈوں سے آراستہ کیا گیا۔ سروسز ہسپتال میں زیر علاج بچوں میں تحائف تقسیم، ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے وارڈز کا دورہ کیا۔ صدر ڈاکٹر راشد رضا، چیئرمین طارق سوبن، وائس چیئرمین طاہر باجوہ نے بچوں کو تحائف دیے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے رضاکار بھی شریک ہوئے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے خصوصی شرکت کی۔ سینئر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ بھی شریک ہوئے۔ محفل میلاد میں بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیا گیا، کیک بھی کاٹا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خواجہ لطیف کی جانب سے محفل میلاد، فیز 8 DHA میں تقریب، سابق چیف جسٹس نجم الحسن شیخ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد عثمان کی شرکت، انوار حسین، محمد یار گوندل، ملک عارف آوان، ملک احسن اشرف، حسنین اشرف، علی عمران نقوی بھی آئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال ایئرپورٹ کا دورہ، نئے توسیع شدہ امیگریشن ایریا کا معائنہ کیا، مسافروں کے لیے نئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نئے امیگریشن ایریا میں لائنوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وسیع اضافی ایریا کھولنا اداروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب مسافروں کے انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہوگا۔ نئے مستقل امیگریشن کاؤنٹرز کی تنصیب، باقی تعمیراتی کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف فیصلہ کن جنگ، جماعت اسلامی کا مال روڈ پر احتجاج کا 11واں روز۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، بولے تاجر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، 13 ربیع الاول کو ہڑتال کی کال دی جائے گی، دھرنے بھی جاری رہیں گے۔ ہسپتالوں میں آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا حکم، آلات کا باقاعدگی سے معائنہ اور دیکھ بھال یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے کہا، ریسکیو آفس سے مربوط روابط یقینی بنائے جائیں، کسی قسم کی لاپرواہی اور بے احتیاطی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نشتر سے ہڈیارہ تک سیوریج کے لیے نئی فورس مین ڈالنے کا منصوبہ تیار، واسا نے 4 کلومیٹر طویل لائن کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 1 ارب 30 کروڑ میں نئی مشینری کی خریداری شامل، سیوریج لائن کو سٹورم واٹر ڈرین میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
واسا منظوری کے بعد اور فنڈز فراہمی کے بعد ہی کام شروع کرے گا۔ کینسر کے مریضوں پر 6 ماہ میں 6 ارب 85 کروڑ خرچ، کینسر کے 1,13,000 مریضوں کو داخل کیا گیا۔ ایٹمی توانائی کمیشن کے اسپتالوں میں 82,000 سے زائد مریض داخل، مفت علاج معالجے کے لیے 42 سرکاری اور نجی اسپتال پینل میں شامل، وزارت پروگرام برائے کینسر پیشنٹ کے اعداد و شمار جاری۔